نہار منہ پانی پینے کا حکم۔ سوال: نہار منہ پانی پینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: کتب حدیث میں نہار منہ پانی پینے کے نقصان دہ ہونے کے بارے میں روایات موجود ہیں، جبکہ بعض روایات میں نہار منہ پانی پینے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ دونوں طرح کی روایات اور ان سے متعلق تحقیق ملاحظہ ہو۔ نہار منہ پانی پینے کے نقصان دہ ہونے کے دلائل۔ کتب حدیث میں نہار منہ پانی پینے کے ممانعات کے بارے میں درج ذیل روایات موجود ہیں، لیکن یہ روایت کمزور ہے۔ نمبر 1، پہلی روایت حدیث ابی ہریرہ المعجم الاوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نہار منہ پانی پیتا ہے اس کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ تبصرہ: امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الاوسط میں اس روایت کے متعلق یہ تبصرہ کیا ہے کہ اس سند سے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف عبد الاول معلم نے نقل کیا ہے۔ حافظ نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ نے اس روایت کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کی سند میں ایسی مجہول راوی ہے جنہیں میں نہیں جانتا۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس روایت کا متن اور سند دونوں غریب ہیں۔ علامہ اسماعیل بن محمد عجلونی رحمہ اللہ کشف الخفا میں رقم تراز ہیں کہ اس روایت کی سند کمزور ہے۔ نمبر 2، دوسری روایت حدیث ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ المعجم الاوسط میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت انہی الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔ تبصرہ: امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس روایت پر یہ تبصرہ کیا ہے کہ اس روایت کو زید بن اسلم سے صرف ان کے بیٹے عبد الرحمن نے نقل کیا ہے، ان سے صرف ابو اسلم نے نقل کیا ہے۔ حافظ ہیثمی رحمہ اللہ نے اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں محمد بن مخلد الرعینی ضعیف راوی ہے۔ علامہ اسماعیل بن محمد عجلونی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس روایت کی سند کمزور ہے۔ تیسری روایت علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نہار منہ پانی پینا چربی بڑھاتا ہے۔ تبصرہ: یہ روایت موضوع ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے سند بیان کرنے کے ضمن میں اس کے راوی عاصم بن سلیمان عبدی کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث گھڑتا تھا، میں نے اس جیسا شخص کبھی نہیں دیکھا، یہ ایسی حدیث سے بیان کرتا ہے جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ مزید فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بہت ڈر ہے کہ اس حدیث کے گڑنے کا مقصد شریعت کے ساتھ برائی کا ارادہ ہے، ورنہ پانی میں کیا ہے جو وہ چربی پیدا کرے۔ ابن طاہر مقدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں عاصم بن سلیمان کوزی ہے، یہ موضوع روایتی بیان کرتا ہے، اس کی حدیث لکھنا حلال نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں بدن کو کمزور کرتی ہیں: کثرت جماع، غموں کی زیادتی، نہار منہ پانی پینے کی کثرت اور کٹی چیزیں زیادہ کھانا۔ نمبر 5، بہشتی زیور۔ مولانا اشرف علی تھانی رحمہ اللہ بہشتی زیور میں لکھتے ہیں کہ سوتے اٹھ کر فوراً پانی نہ پیو اور نہ یک لخت ہوا میں نکلو۔ اگر بہت ہی پیاس ہے تو عمدہ تدبیر یہ ہے کہ ناک پکڑ کر پانی پیو اور ایک ایک گھونٹ کر کے پیو، اور پانی پی کر ذرا دیر تک ناک پکڑے رہو، سانس ناک سے مت لو۔ اسی طرح نہار منہ نہ پینا چاہیے۔ نہار منہ پانی پینے کے بے ضرر ہونے پر دلائل۔ اب دوسری قسم کے دلائل، یعنی پہلے کے عکس قسم کے دلائل۔ اس کی پہلی روایت امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قرآن کریم اور دیگر مختلف علوم یاد کرانے کے قابل بنائے، اسے چاہیے کہ وہ ایک دعا ایک صاف برتن یا شیشے کی پلیٹ میں شہد، زعفران اور بارش کے پانی سے لکھ کر اسے نہار منہ پیے، 3 دن روزہ رکھے اور اسی پانی سے افطار کرے، انشاءاللہ وہ قرآن اور دیگر علوم یاد کر لے گا۔ اور اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک بأنک مسئول لم یسأل مثلک ولا یسأل۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اللآلی المصنوعہ میں اور حافظ ابن عراق نے تنزیہ الشریعہ میں اسے موضوع قرار دیا ہے۔ نمبر 2، نہار منہ شہد ملا پانی پینے کی روایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہار منہ شہد ملا پانی پیتے تھے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شہد کو نہار منہ پینا اور چاٹنا بلغم ختم کرتا ہے۔
معدہ کے اندرونی حصہ کو صاف کرتا ہے، اس کی چکنائی کو تازگی بخشتا ہے اور اس سے فضلات کو دور کرتا ہے۔ نمبر 3، وضو کا بچا ہوا پانی پینے والی روایت۔ صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتب میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد بچے ہوئے پانی کو پی لیتے تھے۔ ان حدیث میں تہجد اور فرض کی نماز کے لیے وضو کرتے وقت بچے ہوئے پانی کو نہ پینے کی قید یا ممانعت موجود نہیں ہے، اس لیے انسان نہار منہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، اتباع کا موقف۔ اب ڈاکٹروں کا موقف کیا ہے اس نہار منہ پانی پینے کے متعلق یہ پیش کرتے ہیں۔ دور حاضر کی کئی طبیبوں اور ڈاکٹروں نے نہار منہ پانی پینے کے کئی فوائد گنوائے ہیں۔ ضعیف روایت کا حکم۔ ضعیف روایت کا حکم یہ ہے کہ اس سے حکم ثابت نہیں ہوتا، تاہم یہ فضائل کے ابواب میں قابل قبول ہے، البتہ اس پر عمل کرنے کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، شدید ضعیف نہ ہو، لہٰذا اگر جھوٹ بولنے والے جن پر جھوٹ کی تہمت ہو یا جن کی غلطیاں بہت واضح ہوں کسی روایت میں منفرد ہوں تو وہ اس حکم سے خارج ہے۔ نمبر 2، وہ حکم شریعت کی کسی کلی اصل کے تحت داخل ہو، لہٰذا اگر کوئی روایت ایسی ہے جس کی کوئی اصل نہ ہو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ نمبر 3، اس پر عمل کے وقت اس کی ثبوت کا اعتقاد نہ ہو تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب نہ ہو جو انہوں نے کہی نہیں ہے۔ خلاصہ، اب اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ نہار منہ پانی پینے کی ممانعت سے متعلق روایات سنداً کمزور ہیں۔ احتیاطاً اس حکم کی ثبوت کا اعتقاد نہ رکھے۔ بعض عموم روایات سے نہار منہ پانی پینے کا ثبوت ملتا ہے، اس لیے اس مسئلے کو جائز و ناجائز اور حلال و حرام سے جوڑنا درست نہیں، بلکہ یہ ایک طبی اور طبعی مسئلہ ہے۔ اس لیے جسے خواہش یا ضرورت ہو اور اسے نقصان نہ کرتا ہو وہ پی لے، اور جسے چاہت یا ضرورت نہ ہو یا اس کے لیے مضر ہو تو نہ پیے۔ یہ تھی ہماری تحقیق، باقی واللہ تعالی اعلم۔ اس کے بعد دلائل ہیں، دلائل بہت زیادہ ہیں، اگر کسی نے دیکھنا ہو تو میں اس کو ڈسکرپشن میں دیتا ہوں، وہاں دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو اس طرح کے اہم مسائل اور ضروری مسائل سمجھنے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پر اپنا کمنٹ کیجیے، اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔